السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، ترجمہ تفسیر القرآن الکریم سبق نمبر 47 آیت 144 تا 147۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين۔ یقیناً ہم تیرے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف پھرنا دیکھ رہے ہیں، تو یقیناً ہم تجھے اس قبلے کی طرف ضرور پھیر دیں گے جسے تو پسند کرتا ہے، سو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لے، اور تم جہاں بھی ہو سو اپنے چہرے اس کی طرف پھیر لو، اور بے شک وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی ہے یقیناً جانتے ہیں کہ بے شک ان کے رب کی طرف سے یہی حق ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے ہرگز غافل نہیں جو وہ کر رہے ہیں۔ اور یقیناً اگر آپ ان لوگوں کے پاس جنہیں کتاب دی گئی ہے ہر نشانی بھی لے آئے تو وہ تیرے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، اور نہ تو کسی صورت ان کے قبلے کی پیروی کرنے والا ہے، اور نہ ان کا بعض کسی صورت بعض
کے قبلے کی پیروی کرنے والا ہے۔ اور یقیناً اگر تو نے ان کی خواہشوں کی پیروی کی اس علم کے بعد جو تیرے پاس آیا ہے، تو بے شک تو اس وقت ضرور ظالموں سے ہوگا۔ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی اسے پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور بے شک ان میں سے کچھ لوگ یقیناً حق کو چھپاتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ یہ حق تیرے رب کی طرف سے ہے، پس آپ ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ قد یقیناً نرا ہم دیکھتے ہیں، تقلبا بار بار پھرنا، وجہ کا آپ کے چہرے کا، فی السماء آسمان کی طرف، فلنولینک سو البتہ ہم ضرور پھیر دیں گے آپ کو، قبلۃً اس قبلے کی طرف، ترضاها آپ پسند کرتے ہیں اس کو، فولی چنانچہ آپ پھیر لیں، وجہ کا اپنا چہرہ، شطرہ طرف، المسجد الحرام مسجد حرام کی، وحیثما اور جہاں کہیں بھی، کن تم ہو تم، فولو تو پھیر لو، وجوہکم اپنے چہرے، شطرہ اس کی طرف، وَإِنَّا اور بلا شبہ، الذین وہ لوگ جو اوتو دیے گئے الکتاب کتاب، لیعلمون یقیناً وہ جانتے ہیں، انہو کہ بے شک وہ، الحق حق ہے، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، وما اور نہیں ہے اللہ تعالی بغافل غافل اما اس سے جو یعملون وہ عمل کرتے ہیں، وَلَئِنْ اور البتہ اگر اتیتا آپ لے آئیں، الذین ان لوگوں کے پاس جو اوتو دیے گئے الکتاب کتاب، بکل آیا ہر قسم کی نشانی، ما تبعوا وہ نہیں پیروی کریں گے، قبلہ تک آپ کے قبلے کی، وما انتا اور نہ آپ، بتابین پیروی کرنے والے ہیں، قبلتہم ان کے قبلے کی، وما بعضهم اور نہ ان کا بعض، بتابین پیروی کرنے والا ہے، قبلۃ بعض کے قبلے کی، وَلَئِنْ اور البتہ اگر اتبعتا آپ نے پیروی کی، اہواءہم ان کی خواہشات کی، من بعد ما اس کے بعد جو جاءکا آ گیا آپ کے پاس، من العلم علم، انکا تو یقیناً آپ، اذن اس وقت، لمن الظالمین البتہ ظالموں میں سے یعنی ہو جائیں گے، الذین وہ لوگ آتیناہم ہم نے دی ان کو، الکتاب کتاب، یعرفونہ وہ پہچانتے ہیں اس کو یعنی رسول کو، کما جیسے، یعرفونہ وہ پہچانتے ہیں، ابناءہم اپنے بیٹوں کو، وَإِنَّا اور بے شک، فریقاً ایک فریق، منہم ان میں سے، لَيَكْتُمُونَ البتہ وہ چھپاتے ہیں، الحق حق کو، وَهُمْ حالانکہ وہ، یعلمون جانتے ہیں، الحق یہ حق ہے، من ربی کا آپ کے رب کی طرف سے، فلا تکونن چنانچہ نہ ہرگز آپ ہوں، من الممترین شک کرنے والوں میں سے۔ پیارے بھائیوں، اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے قبلے کے بدل دینے کا حکم دیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، قرآن پاک میں پہلا نسخ قبلے کا ہے۔ ابن ابی حاتم برا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے 16 یا 17 ماہ نماز پڑھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند یہ تھا کہ آپ کا قبلہ بیت اللہ ہو،
آپ کا قبلہ بیت اللہ ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی نماز بیت اللہ کی طرف عصر کی نماز پڑھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4486۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند تھا، آپ کی یہ آرزو تھی، آپ کی یہ تمنا تھی کہ بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا جائے، اور اس تعلق سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے کہ حکم آ جائے قبلے کو تبدیل کرنے کا۔ اور اسی طرح ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا، لوگ قباء میں فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا کہ آج رات نبی علیہ السلام پر قرآن اترا ہے اور آپ کو کعبے کی طرف منہ کر کے نماز کا حکم دیا گیا ہے، لہذا تم اسی طرف منہ کر لو۔ ان نمازیوں کا رخ شام کی طرف بیت المقدس کی طرف تھا، انہوں نے گھوم کر کعبے کی طرف منہ کر لیا۔ صحیح بخاری 4490۔ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پیارے نبی کی حدیث سنتے فوراً اس پر عمل کر لیتے تھے، اور یہ بھی معلوم ہوا ایک معتبر بندے کی خبر یعنی خبر واحد پر اعتماد کرنا اور اس پر فوری طور پر عمل کرنا یہ ثابت ہوا۔ اب جو بعض الناس کہتے ہیں، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ خبر واحد وہ حجت نہیں ہے، اور بعض احادیث کو وہ خبر واحد کہہ کر رد کر دیتے ہیں۔ تو یہاں ایک ہی صحابی نے بتلایا قبلہ تبدیل ہو چکا ہے، سننے والوں نے کیا کیا، فوراً سے اس کے اوپر عمل کر لیا۔ اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ یہ حدیث فلاں امام کی ہے اور یہ فلاں امام کی ہے اور میں فلاں امام کا ہوں، تو اس لیے میں حدیث پر عمل نہیں کرتا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، اور اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا کہ اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر لے، اور ایمان والوں کو بھی یہ حکم دے دیا کہ تم جہاں کہیں بھی ہو اپنا رخ بیت اللہ کی طرف پھیر لو۔ نماز پڑھتے وقت قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھنی ہے۔ ہاں اگر بندہ نفل نماز پڑھ رہا ہے تو اس صورت میں پھر قبلہ رخ ہونا ضروری نہیں ہے۔ سنت کے مطابق طریقہ یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آپ کے خادم انس ابن مالک رضی اللہ عنہ راوی ہے، نبی علیہ السلام جب سفر کرتے، مسافر ہوتے، سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے، تو سفر میں ٹریول کرتے ہوئے جب نماز پڑھنے کا ارادہ کرتے، نفل نماز، تو پیارے نبی اپنی اونٹنی، اپنی سواری کا رخ قبلے کی طرف کر کے اللہ اکبر کہتے، پھر سواری کا، اس جانور کا جدھر کو دل ہوتا، جدھر کو اس کا رخ ہوتا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھتے رہتے۔ ابو داؤد 1225، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو حسن کہا۔ تو نفل نماز کے لیے سنت طریقہ یہ ہے کہ بندہ نماز کی تکبیر کہتے ہوئے، تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے قبلہ رخ ہو جائے، اور اس کے بعد سواری کا جدھر کو منہ ہو، نفل نماز پڑھنا درست ہے۔ اسی طرح حالت جنگ میں یا کسی ایسی صورتحال میں کہ کوئی سمندری کشتی وغیرہ ہے اور اس میں قبلے کا تعین معلوم نہ ہو سکے اپنی کوشش کر لینے کے باوجود، تو تب بھی معاملہ اس میں بھی استثناء ہے۔ جو کشتی میں بحری بیڑوں میں سوار لوگ جتنا ہو سکا قبلے کا تعین کر لیا، مجاہد نے میدان جنگ میں جس قدر ہو سکا قبلے کا تعین کوشش کر کے کر لیا، اس کے بعد اس نے جس طرف بھی منہ کر کے نماز پڑھ لی تو اس کی نماز درست ہوگی۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تو تم جس طرف رخ کرو سو وہیں اللہ کا چہرہ ہے۔
ان آیات بینات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کو کتاب دی گئی وہ جانتے ہیں کہ یہ ان کی رب کی طرف سے حق ہے. کتاب کن کو دی گئی؟ یہودی اور عیسائی، تورات والے اور انجیل والے. تو فرمایا کہ وہ جانتے ہیں. کیسے جانتے ہیں؟ یہودیوں کو تورات اور عیسائیوں کو انجیل کی روشنی میں یہ خوب معلوم تھا کہ نبی آخر الزمان جناب محمد ابن عبداللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ مسجد حرام ہوگا. آپ کا قبلہ کیا ہوگا؟ مسجد حرام ہوگا. مگر کفر اور عناد اور حسد اور ضد اور تعصب اور دشمنی کی وجہ سے وہ اس معاملے کو چھپا لیتے تھے. اور سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ اہل کتاب یعنی یہودی یا عیسائی لوگ ہم پر کسی چیز پر بھی اتنا حسد نہیں کرتے جتنا ان یہودیوں کو جمعے کے دن پر حسد ہوتا ہے. اور اسی طرح یہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ اس قبلے پر جس کی اللہ نے ہمیں ہدایت دی اس پر حسد کرتے ہیں. اور امام کے پیچھے آمین کہنے پر یہودیوں کو بہت زیادہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر حسد ہوتا ہے. مسند امام احمد ابن حنبل 25082 اور اس کی سند صحیح ہے. تو اس حدیث میں ہمیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہودی جو ہے وہ اس قبلے پر جس کی اللہ نے ہمیں ہدایت دی اس پر بھی بہت زیادہ حسد کرتے ہیں. تو یہودی تورات اور انجیل کی آیات کو لے کر اچھی طرح جانتے تھے کہ آخر الزمان پیغمبر کا قبلہ وہ مسجد حرام بیت اللہ ہوگا. لیکن شامت اعمال، ضد، بغض، حسد، عناد یہ ایسی چیزیں ہیں کہ بندہ آنکھیں رکھتے ہوئے اندھا ہو جاتا ہے، کان رکھتے ہوئے بہرا ہو جاتا ہے اور دماغ رکھتے ہوئے پاگل اور مینٹل ہو جاتا ہے اور دل سینے میں دھڑکتا ہوا رکھنے کے باوجود بے سمجھ اور احمق ہو جاتا ہے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے اللہ ہمیں فرقہ واریت سے اپنی پناہ میں رکھے، اللہ ہمیں مسلک پرستی سے اپنی پناہ میں رکھے. اللہ نے ہمیں آزاد پیدا کیا اور ہم قرآن اور حدیث کے پابند ہیں. اللہ کا قرآن، نبی کا فرمان جہاں سے ملے اپنے مسلک، اپنے فرقے کی پرواہ کیے بغیر ضد اور تعصب اور ہٹ درمی کو پسے پشت ڈالتے ہوئے حق بات کو اختیار کر لینا چاہیے. جو حالت یہودیوں کی تھی اور ہے وہی حالت آج مسلمانوں کی ہے. کیا ہے کہ اپنا مسلک چھوڑو نہیں، دوسروں کے مسلک کو چھیڑو نہیں. آپ کو حق معلوم ہو گیا اپنا مسلک مت چھوڑو. کیوں بھائی؟ یہی یہودیانہ خصلت ہے کہ یہودی اچھی طرح جانتے تھے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ مسجد حرام ہوگا، مگر ضد، عناد، حسد، کینہ، بغض ان لوگوں کو حق پر عمل پیرا ہونے سے روکے رہا. اور آج بھی کلمہ پڑھنے والے بھی یہی نعرے لگا رہے ہیں، اپنا مسلک چھوڑو نہیں، دوسروں کا مسلک چھیڑو نہیں. تو اللہ نے یہودیت کو چھیڑا، پورا رد کیا. اللہ نے عیسائیت کا رد کیا اور قرآن اور حدیث کو اور توحید باری تعالیٰ کو اختیار کرنے کا حکم دیا. ہم ترجمہ تفسیر پڑھ رہے ہیں. اللہ نے یہ یہودیوں کی خصلتیں بیان کی یا نہ کی؟ ان کی بد کرداریوں کو، بد اعمالیوں کو بیان کیا کہ نہ کیا؟ تو اس لیے یہ نعرہ ہرگز درست نہیں ہے کہ اپنا مسلک چھوڑو نہیں، دوسرے کو چھیڑو نہیں. اپنے مسلک کی بات نہیں کرنی، حق معلوم ہو جائے اس کو اختیار کرنا ہے. پھر اللہ رب العالمین نے یہودیوں کی ضد اور ان کی ہٹ دھرمی کا ایک اور نقشہ پیش کیا کہ آپ ان یہودیوں کو جتنی مرضی آئے نشانیاں دے لیں، ان یہودیوں کو جتنی مرضی آئے آیات، احادیث، نشانیاں پیش کر دیں، یہ وہ ضدی اور ہٹ درم اور حسد کی اور کینہ اور بغض کی ماری ہوئی
اور بھری ہوئی قوم ہے، آپ جتنی مرضی نشانیاں لے آؤ، انہوں نے آپ کے قبلے کی پیروی کوئی نہیں کرنی ہے، اور یہ اسی طرح ضد اور ہٹ درمی کا شکار رہیں گے ہی رہیں گے۔ اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ آپ نے بھی ان کے قبلے کی پیروی نہیں کرنی۔ اگر وہ ضد اور ہٹ درمی کی بنیاد پر حق کو اختیار نہیں کرتے تو آپ دلائل رکھتے ہوئے آپ حق کو چھوڑنے والے نہ بنیں۔ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں، یہودیوں اور عیسائیوں کے پاس محض ہٹ درمی ہے، ضد بازی ہے، اور آپ کے پاس تو دلیل ہے۔ تو جب وہ باطل پہ ہو کر باطل پہ ڈٹ گئے ہیں، آپ حق کے اوپر ہو کر آپ نے حق پہ ڈٹنے والا بن جانا ہے۔ اور یہ بھی ساتھ میں فرما دیا کہ یہ تو بذات خود یہودی عیسائی خود ایک جو ہے وہ سمت پر متفق نہیں ہے، اور ان کا بعض جو ہے وہ بعض کی پیروی، بعض کے قبلے کی پیروی نہیں کرتا، اور ان کا حال یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کے قبلے کو پسند نہیں کیا کرتے۔ یہودی بیت المقدس کے ایک طرف رخ کرتے اور عیسائی جو ہے وہ مشرقی جانب رخ کر لیتے۔ تو کہا کہ یہ تو خود اپنے آپ میں انفٹ ہیں، یہ اپنے آپ میں بے اتفاقی کا شکار ہے، تو یہ آپ کی طرف کہاں آنے والے ہیں۔ پھر ساتھ میں اللہ نے تنبیہ بیان کر دی، فرمایا کہ اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ دراصل یہ امت کو کہا جا رہا ہے، پیغمبر کی شان تو بہت اعلیٰ مرتبہ ہوتی ہے، پیغمبر کا مقام تو بہت اعلیٰ مرتبہ ہوتا ہے، تو یہ امت کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ قرآن اور حدیث کے آنے کے بعد جو بھی کسی کی خواہش کی پیروی کرے گا وہ ظالموں میں سے ہو جائے گا، اور اسی طرح دیگر کافروں اور یہودیوں کی بھی پیروی نہیں کرنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ کہا جا رہا ہے، لیکن آج امت کے علماء سو کا کیا حال ہے کہ بہت ساری چیزیں وہ ہندوؤں سے اور دیگر کافروں سے ہم نے لی، بہت ساری چیزیں کافروں سے اڈاپ کی اور اس کو اسلام کا رنگ چڑھا کر مسلمانوں میں ان کو فروغ دیا۔ مثلا یہ تیجے، یہ ساتے، یہ چلیسویں، یہ میلاد، یہ تعزیے، یہ عرس اور یہ قوالیاں اور یہ خود ساختہ وظیفے اور مختلف جہتوں اور سمتوں کی طرف جو ہے وہ رخ کرنا، اور پھر ان جہتوں اور سمتوں کی تعظیم کرنے لگ جانا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ یہ یہودی اور عیسائی اسے ایسے پہچانتے ہیں جیسے کوئی بندہ اپنی اولاد کو پہچانتا ہے۔ ہزاروں لاکھوں افراد موجود ہوں، باپ ماں اپنی اولاد کو ہزاروں میں سے پہچان لیتی ہے کہ یہ میری اولاد ہے، تو فرمایا کہ یہ ایسے پہچانتے ہیں، لیکن یہ کہ پہچاننے کے باوجود ان کے کرتوت یہ ہیں کہ یہ حق کو چھپا لیتے ہیں، ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے اچھی طرح جانتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں۔ جیسے یہ پیارے نبی کے قبلے کے متعلق علم رکھتے تھے، ویسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے متعلق بھی ان کو اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ سچا نبی رسول ہے۔ جیسے باپ ہزاروں میں اپنی اولاد کو پہچانتا ہے، اسی طرح یہودیوں کے علماء اچھی طرح جانتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی اور رسول ہیں، لیکن اس کے باوجود ان میں اہل علم کا، یہودیوں عیسائیوں کے اہل علم کا ایک گروہ حق کو چھپاتا ہے۔ یہاں پورے یہودیوں کو یہ نہیں کہا، بلکہ کہا کہ ان میں سے جو ہے وہ کچھ، اور ان یہودیوں میں سے کچھ اہل علم وہ بھی تھے، حق کو پہچانا اور فوراً حق کو قبول بھی کر لیا۔ اس لیے اللہ نے تمام یہود کے علماء کا رد نہیں کیا، بلکہ فرمایا ان میں سے کچھ وہ حق کو چھپاتے ہیں، اور جن کو اللہ کی طرف سے ہدایت نصیب ہوئی
انہوں نے حق کو پہچان کر اختیار بھی کیا، بربلا حق کے حق ہونے کا اظہار بھی کیا. جیسے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ یہود میں سے تھے، اسلام قبول کر لیا. نصارہ میں سے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ اور اسی طرح دیگر. پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا یہ حق ہے، یہ حق ہے، اور اس حق کے متعلق ہرگز جو ہے وہ آپ کو کسی قسم کا شک باقی نہیں رہنا چاہیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.